13واں باب دین کی کوشش اور نصرت و حمایت۔ ایمان والوں سے اللہ کا خاص مطالبہ اور بڑا تاکیدی حکم ایک یہ بھی ہے کہ جس سچے دین کو اور اللہ کی بندگی والے جس اچھے طریقے کو انہوں نے سچا اور اچھا سمجھ کر اختیار کیا ہے، وہ اس کو زندہ اور سرسبز رکھنے کے لیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ رواج دینے کے لیے جو کوشش کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ دین کی خاص زبان میں اس کا نام جہاد ہے، اور مختلف قسم کے حالات میں اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر کسی وقت حالات ایسے ہوں کہ خود اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور اپنی قوم اور جماعت کا دین پر قائم رہنا مشکل ہو اور اس کی وجہ سے خدا نخواستہ مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہوں، تو ایسے حالات میں خود اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنی قوم والوں کو دین پر ثابت قدم رکھنے کی کوشش کرنا اور مضبوطی سے اس پر جمے رہنا بہت بڑا جہاد ہے۔ اسی طرح اگر کسی وقت مسلمان کہلانے والی قوم جہالت و غفلت کی وجہ سے اپنے دین سے دور ہوتی جا رہی ہو، تو اس کی اصلاح اور دینی تربیت کی کوشش کرنا اور اس میں اپنے جان و مال کا کھپانا بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح اللہ کے جو بندے اللہ کے سچے دین سے اور اس کے نازل کیے ہوئے احکام سے بے خبر ہیں، ان کو معقولیت اور سچی ہمدردی کے ساتھ دین کا پیغام پہنچانے اور اللہ کے احکام سے واقف کرنے میں دوڑ دھوپ کرنا بھی جہاد کی ایک صورت ہے۔ اور اگر ایسا وقت ہو کہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والی جماعت کے ہاتھ میں اجتماعی قوت و طاقت ہو اور اللہ کے دین کی حفاظت و نصرت کے مقصد کا تقاضا یہی ہو کہ اس کے لیے اجتماعی طاقت استعمال کی جائے، تو اس وقت اللہ کے مقرر کیے ہوئے قوانین کے مطابق دین کی حفاظت و نصرت کے لیے طاقت کا استعمال کرنا جہاد ہے۔ لیکن اس کے جہاد اور عبادت ہونے کی دو خاص شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ ان کا یہ اقدام کسی ذاتی یا قومی مفاد کی غرض سے یا ذاتی یا قومی تعصب و دشمنی کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ اصل مقصد صرف اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کے دین کی خدمت ہو۔ دوسرے یہ کہ اس کے قوانین کی پوری پابندی ہو۔ ان دو شرطوں کے بغیر اگر طاقت کا استعمال ہوگا تو دین کی نظر میں وہ جہاد نہیں، فساد ہوگا۔ اس طرح ظالم و جابر حکمرانوں کے سامنے، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو یا غیر مسلموں میں سے، حق بات کہنا بھی جہاد کی ایک خاص قسم ہے، جس کو حدیث شریف میں افضل الجہاد فرمایا گیا ہے۔ دین کی کوشش اور حمایت و حفاظت کی سب صورتیں جن کا ابھی ذکر ہوا، اپنے اپنے موقع پر یہ سب اسلام کے فرائض میں سے ہیں، اور جہاد کا لفظ جیسا کہ اوپر ہم نے بتلایا درجہ بدرجہ ان سب کو شامل ہے۔ اب اس کی تاکید اور فضیلت کے متعلق چند آیتیں اور حدیثیں اور سن لیجیے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اور کوشش کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کا حق ہے، اس نے اپنے دین کے لیے تم کو منتخب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت اور ایسے سودے کا پتہ دے دوں جو دردناک عذاب سے تم کو نجات دلا دے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر تم ایمان کو استوار کرو اور اس کی راہ میں یعنی اس کے دین کے لیے اپنے مال اور اپنی جان سے کوشش کرو۔ یہ نہایت اچھا سودا ہے تمہارے لیے اگر تمہیں سمجھ بوجھ ہو۔ اگر تم نے اللہ اور رسول پر ایمان اور اس کی راہ میں جان و مال سے کوشش کی یہ شرط پوری کر دی تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو عالم آخرت کے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور غیر فانی جنت کے عمدہ مکانوں میں تم کو بسائے گا۔ یہ تمہاری بڑی کامیابی اور بامرادی ہے۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا، اللہ پر سچا ایمان لانا اور دین کی کوشش کرنا سب اعمال میں افضل ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے پاؤں پر خدا کی راہ میں چلنے کی وجہ سے گرد و غبار پڑا، یہ نہیں ہو سکتا کہ دوزخ کی آگ پھر اس کو چھو سکے۔ ایک اور حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کا خدا کی راہ میں یعنی اللہ کے دین کی جد و جہد اور اس کی نصرت و حمایت میں کھڑا ہونا اور کچھ حصہ لینا اپنے گھر کے گوشے میں رہ کر 70 سال نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی دین کی کوشش و نصرت اور حمایت کا یہ اجر حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14واں باب شہادت کی فضیلت اور شہیدوں کا مرتبہ۔ دین حق پر یعنی اسلام پر قائم رہنے کی وجہ سے اگر اللہ کے کسی بندے یا کسی بندی کو مار ڈالا جائے یا دین کی کوشش و حمایت میں کسی خوش نصیب کی جان چلی جائے تو دین کی خاص زبان میں اس کو شہید کہتے ہیں، اور اللہ کے یہاں ایسے لوگوں کا بہت بڑا درجہ ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ ان کو ہرگز مرا ہوا نہ سمجھو، بلکہ شہید ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف سے ان کو خاص زندگی مل جاتی ہے اور ان پر طرح طرح کی نعمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں یعنی اس کے دین کے راستے میں مارے جائیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے پاس ان کو طرح طرح کی نعمتیں دی جاتی ہیں۔
شہیدوں پر اللہ تعالیٰ کا کیسا کیسا پیار ہوگا اور ان کو کیسے کیسے انعامات ملیں گے، اس کا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں میں سے کوئی شخص بھی یہ نہ چاہے گا کہ اس کو پھر دنیا میں واپس بھیجا جائے، اگرچہ ان سے کہا جائے کہ تم کو ساری دنیا دے دی جائے گی، لیکن شہید اس کی آرزو کریں گے کہ ایک دفعہ نہیں، ان کو 10 دفعہ پھر دنیا میں بھیجا جائے تاکہ ہر دفعہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو کے آئیں۔ انہیں یہ آرزو شہادت کے مراتب اور اس کے خاص انعامات دیکھ کر ہوگی۔ شہادت کی تمنا اور اس کے شوق میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے اور میں پھر قتل کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر میں قتل کیا جاؤں، پھر مجھے زندگی بخشی جائے اور پھر میں قتل کیا جاؤں۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شہید کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 6 انعام ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ فوراً ہی بخش دیا جاتا ہے اور اس کو جنت میں ملنے والا اس کا مکان و مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ قبر کے عذاب سے اس کو بچا دیا جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ حشر کے دن کی اس سخت گھبراہٹ اور پریشانی سے اس کو امن دی جائے گی جس سے وہاں سب بے حواس ہوں گے الا من شاء اللہ۔ چوتھے یہ کہ قیامت میں اس کے سر پر عزت و وقار کا ایک ایسا تاج رکھا جائے گا جس میں ایک یاقوت تمام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ پانچویں یہ کہ جنت کی حوروں میں سے 72 اس کے نکاح میں دی جائیں گی۔ چھٹے یہ کہ اس کے قرابت داروں میں سے 70 کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، شہید ہونے والے کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، البتہ اگر کسی آدمی کا قرض اس کے ذمہ ہوگا تو اس کا بوجھ باقی رہے گا۔ اور یاد رہے کہ ثواب اور فضیلت اسی پر موقوف نہیں ہے کہ دین کے راستے میں آدمی مار ہی ڈالا جائے، بلکہ اگر دین کی وجہ سے کسی ایمان والے کو ستایا گیا، بے عزت کیا گیا، مارا پیٹا گیا، یا اس کا مال لوٹا گیا، یا کسی اور طرح کا اس کو نقصان پہنچایا گیا، تو اس سب کا بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اتنے بڑے مرتبے دے گا کہ بڑے بڑے عابد و زاہد ان پر رشک کریں گے۔ جس طرح دنیاوی حکومتوں میں ان سپاہیوں کی بڑی عزت ہوتی ہے اور انہیں بڑے بڑے انعامات اور خطابات دیے جاتے ہیں جو اپنی حکومت کی وفاداری اور حمایت میں چوٹیں کھائیں، مارے پیٹے جائیں، زخمی کیے جائیں اور پھر بھی اس حکومت کے وفادار رہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں ان بندوں کی خاص عزت ہے جو اللہ کے دین پر چلنے اور دین پر قائم رہنے کے جرم میں یا دین کی ترقی اور سرسبزی کے لیے کوشش کرنے کے سلسلے میں مارے پیٹے جائیں یا بے عزت کیے جائیں یا دوسری طرح کے نقصانات اٹھائیں۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جب خاص انعامات بٹیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص اعزاز و اکرام سے انہیں نوازے گا تو دوسرے لوگ حسرت کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے ساتھ بھی یہی کیا گیا ہوتا، دین کے لیے ہم ذلیل کیے گئے ہوتے، مارے پیٹے گئے ہوتے، ہمارے جسموں کو زخمی کیا گیا ہوتا تاکہ اس وقت یہی انعامات ہم کو بھی ملتے۔ اے اللہ، اگر ہمارے لیے کبھی ایسی آزمائش مقدر ہو تو ہم کو ثابت قدم رکھنا اور اپنی رحمت اور مدد سے محروم نہ فرمانا۔